بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کی فضیلت اور فائدہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی رحمتوں پر آمادہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی جیسا اپنے بندوں پر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم و کرم کی برسات برسائے تو اس جیسا کوئی شفیق، رحیم، غفور اور رحیم اور مہربان نہیں۔ اللہ کی رحمت ہر کسی کو نوازتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تمام صفات کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت رحمی میں بھی بے مثال، بے نظیر، یکتا اور تمام اور واحد۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسانوں کے لیے فرشتے تسبیح کے ساتھ معافی بھی مانگتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے تو شاید کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کرم ہوگا کہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اپنے گناہ گاروں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم گناہ گاروں پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کے قہر کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اور اس کے رحمتوں سے سب فیضیاب ہوتے ہیں اور بے شمار فیضیاب ہوتے ہیں۔ ہر شے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور قادر بھی ایسا کہ کن کے واحد لفظ سے عالم کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، یعنی لوگوں کے گناہ چھپاتا ہے اور ان کے برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ فطری طور پر انسان ایسا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے پوشیدہ رکھتا ہے، اور دوسروں کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے ندامت محسوس کرتا ہے، اور دوسروں کے گناہوں کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ اپنے گناہ دوسروں کے سامنے چھپاتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور جڑ جاتا ہے تو انسان کی حقیقت سے کام لیتا ہے اور اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، نادم اور آئندہ کے لیے ان گناہوں سے توبہ کرے تو خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ اگر گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گر گرا کر توبہ کرے اور کثرت سے استغفار کرے۔ استغفار ایک بہت ہی سادہ سی تسبیح ہے، لیکن یہ تسبیح وہ آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں اور آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر گناہ اور پریشانی کو ختم کر دیں گے اور اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے۔ جو بندہ کثرت سے استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے بنائے گا، اس کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں اور پیچیدگیوں کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار سے پہلے ہمیں درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح دھاتوں کو زنگ لگتا ہے تو اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اس زنگ کو جو کہ دلوں پر لگتا ہے اس کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ استغفار ہے۔ ہر مشکل آسان ہو جائے گی کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ گے تو اور اللہ کے ہاں استغفار کرنے لگ جاؤ گے، اور اگر اللہ تم سے نہیں اور اگر اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرو گے تو وہ عذاب نازل کرے گا۔ قرآن میں ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ عذاب نازل کرے، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور اوپر کا عذاب پتھر کے برسنے کا اور نیچے کا عذاب زلزلہ آئے۔ یہ عذاب ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر ڈٹے رہتے ہیں اور نادم نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران نااہل ہو، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہاری اولادیں نافرمان ہو۔ یہ عذاب ہے جو کہ تم پر نازل کیے جاتے ہیں اس وقت کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں
آگ کا سماں ہے، آپ کی زندگی میں پریشانیاں داخل ہو چکی ہیں اور ان پریشانیوں میں آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے اور آپ پر پریشانیوں کی اس گرفت میں خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جو کہ آپ کے اپنے ہیں، لیکن پھر بھی خود کو آپ بالکل تنہا اور لاوارث محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پریشانی میں جس سے آپ گزر رہے ہیں کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، آپ کے احساسات اور جذبات نہیں سمجھ رہا۔ زندگی میں ایسے لمحات آ گئے ہیں کہ ان لمحات میں آپ اپنے دل کی بات بھی کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس درد سے چھٹکارا مل جائے، یہ آگ جو لگی ہے یہ ختم ہو جائے۔ زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی مختلف منزلیں ہوتی ہیں، جو زندگی میں کچھ حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی راہ میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں اور آسانی سے منزل مل جائے، اور اگر کوئی جائز خواہش ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ میری زندگی میں ہی پوری ہو جائے، یا جادو کے اثرات غالب ہیں، یا شیاطین آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا آپ جسمانی بیماری یا کمزوری میں مبتلا ہیں اور شفا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کہ میرے رب، میں تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا، اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روحیں ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اور جو لوگ استغفار کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اپنے رب سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے نادم ہو کر مجھ سے مغفرت طلب کی ہے اور استغفار کیا ہے۔ استغفار کا عمل اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ آج کے دور میں لوگ اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے حصول کے لیے، اپنی نام نہاد عزت کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے وہ گناہ کر رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم کثرت سے استغفار پڑھیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم استغفار کو اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آپ کے مقاصد کا کامیابی، آپ کے راستے کی آسانیاں اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے اور کسی کی عزت کو عطا کرنا چاہتا ہے، تو اگر پوری دنیا بھی اس راہ میں رکاوٹیں پیدا کرے یا مشکلیں کھڑی کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی عزت اس کو دیتے ہیں، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو آپ کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں تو استغفار کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ معمول بنا لیں استغفار پڑھنے کا۔ آپ 300 دفعہ، 500 دفعہ، 700 دفعہ، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو طاقت دے، ہمت دے، آپ استغفار پڑھیں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگے۔ اس عمل کے بعد آپ خود حیرت زدہ رہ جائیں گے، کیونکہ آپ کے معاملات سنورنے لگیں گے، آپ کے مسائل حل ہونے لگیں گے۔ آپ خود سوچیں گے کہ پہلے بھی اتنی ہی محنت جاری رکھی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، آج بھی اتنی ہی محنت کر رہا ہوں تو ایسے معاملات آسان ہو رہے ہیں اور کامیابی بھی زیادہ مل رہی ہے۔ استغفار کی برکت سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ، کیونکہ یہ استغفار کا عمل اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے ہم گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں اور پھر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کثرت سے استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں پر نادم ہیں، ان گناہوں کی بھی معافی مانگیں جو جان بوجھ کر کیے اور ان کی بھی جو کہ ہم نے نادانی میں کیے اور ان کی بھی جو ہم نے بھول کر کیے اور جو جان بوجھ کر کیے انجانے میں، جتنے بھی گناہ ہماری زندگی میں ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے باخبر اور واقف ہے اور اللہ معاف کرنے پر قادر ہیں۔ گناہوں پر نادم ہو کر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجیے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔